السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیشیل۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص بہت بیمار پڑ گیا تھا، چنانچہ اس کے دور دراز رہنے والے رشتہ داروں کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی۔ اس کا کوئی رشتہ دار بہت دور دراز سے اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچا، اس کے گھر پہنچا تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ شخص اس کو دیکھنے کے لیے اس کا گھر پہنچا اور اس کو دیکھتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دیا اور پھر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر روتا رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ شخص جو عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ شخص جو رات بھر روتا رہا، اس کی لاش پڑی تھی، اور وہ شخص جو اپنے بستر پر بیمار پڑا تھا وہ صحت مند ہو کر چل پھر رہا ہے۔ آئیے اپنے زندگی کا 2 منٹ صرف کیجیے اور ایمان کو تازہ کیجیے، اور وہ اس طرح کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم میں سے کسی شخص کی موت لکھی ہے تو اس موت کے لیے نہ کسی وبا کی ضرورت ہے، نہ کسی وائرس کی ضرورت ہے، اور نہ کسی ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہماری موت اللہ رب العزت نے نہیں لکھی ہے تو پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وائرس بھی اگر ہمارے اندر آ جائے پھر بھی ہماری موت نہیں ہوگی، ہم زندہ رہیں گے۔ اگر ہمارا ایمان اس طرح ہے تو اچھی بات، اور اگر اس بارے میں ذرا سا بھی شک ہے، اگر ہم کسی بیماری کو موت کا سبب سمجھتے ہیں، اگر کسی وائرس کو ہم اپنی موت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو پھر ضروری اس بات پر ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ اس وقت پوری دنیا جس وائرس سے اور جس بیماری سے خوف زدہ ہے، ہمیں اس بیماری سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس وائرس سے ڈرتے ہیں، اگر ہم اس وائرس سے خوف کھاتے ہیں، تو حقیقی ڈر اور حقیقی خوف تو یہ ہے کہ اس وائرس سے ہونے والی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری شروع کر دیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک وبا کو تنبیہ بنا کر بھیجا کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم اس دنیا میں 10-15 دنوں کے مہمان ہو۔ آپ ذرا بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں 10-15 دنوں کا مہمان ہو اور اسے یقین ہو، اس کا ایمان ہو کہ ان دنوں کے بعد جا کر وہ اپنے رب سے ملے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دے گا، تو بھلا بتائیے کہ اس شخص کی زندگی کس طرح گزرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں نہ کوتاہی رہے گی اور نہ غفلت رہے گی۔ ہم بھی اپنی زندگی سے کوتاہی کو ختم کریں، ہم بھی اپنی زندگی سے غفلت کو دور کریں، اور ابھی سے ہم یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم اس دنیا میں صرف 10 دنوں کے مہمان ہیں۔ جس طرح 10-15 دن کے قیام کے لیے ایک مہمان کو سفر کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپنے سفر آخرت کی تیاریاں شروع کر دیں، اور یہی اس وائرس سے حقیقی ڈر اور خوف ہے۔ اگر ہم نے اس وائرس سے اس طرح کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا اور سفر آخرت کی تیاریاں شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس تنبیہ سے ہم نے سبق حاصل کر لیا۔ لیکن اگر ہماری زندگی اسی بے ڈھنگی رفتار سے چل رہی ہے جس رفتار سے چل رہی تھی، اگر ہماری زندگی اسی روش پر قائم ہے جس روش پر ہم قائم تھے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اس وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہمارے لیے تیار ہے، جس کا اللہ رب العزت نے کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے، جس کی آگ شعلہ کی شکل میں ہر وقت بھڑکتی رہتی ہے، جو لوگوں کو اپنے اندر کھینچ کر گھسا لے گی، اور وہ لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے گی۔